السلام علیکم دوستو، امید کرینا تو خیر وفیت نال ہوسو۔ ساری خوش قسمتی کہ آج سارے غریب خانے دوتے تحریک منہاج القرآن دے ایک عظیم مذہبی سکالر علامہ پروفیسر مہتاب اظہر راجپوت صاحب تشریف گنان سارے کل کل جمعے تو انہاں دا خطاب ہے۔ سارا کپاہی دوتے تحریک منہاج القرآن دے طرفوں تھون ویلکم آدے اللہ تعالیٰ تھون سلامت رکھے۔ اور اے وہ بندے ہیں تساں اگر انہاں دا اپنا چینل اور فیس بک اور یوٹیوب تے سرچ کرو تو جنہ بڑے نا اخلاق دے دائرے دے اندر اور بڑے ہی مہذب طریقے دے نال ریئیکشن ویڈیو بنا کے لوگاں نو اس ٹاپک دوتے کلیئر کیتا ہے جس دوتے بد عقیدہ لوگاں نو ڈسٹریکٹ کریندے پے ہیں۔ اور ایتھے اس اہل سنت دا بہت بڑا نا اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل دوتے کم کر کے انہوں نے ایک معتدل جواب دے کے انہوں نے ایک رستہ دکھایا ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے۔ تا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دی یہ امانت نو پاکستان دی اور بالخصوص تھل دے اندر کریا پہنچاون دی ایک ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، اور اس ذمہ داری دے سلسلے تھاڑے کو لائن اسے جیسا انہوں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کی محبت کا میں عزت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جس خلوص کے ساتھ مجھے نوازا ہے، یقیناً میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن یہ آپ کا پیار ہے۔ اور میں نے تھل میں دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس ممکن ہے مال اور متاع کم ہوگا لیکن ان کے پاس دولت محبت بہت زیادہ ہے، تو میں اس پر آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ غریب خانہ نہیں ہے، یہ آپ کا دولت خانہ ہے۔ تھل بہت خوبصورت علاقہ ہے، یہاں صحرا کے جو لوگ ہیں ان کا صحرائی مزاج ہے، لیکن اس صحرائی مزاج میں خشکی نہیں ہے بلکہ متانت ہے، انکساری ہے، محبت ہے اور ایک دوسرے کے لیے پیار ہے۔ اور یہ ملنساری کا جذبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، اور خواہش ہے کہ یہ جذبہ عام ہو اور ملک پاکستان کے ہر باشندے کے دل میں یہی محبت ہو جو تھل کے لوگوں میں نے محسوس کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر پچھلی دفعہ آپ گرمیوں میں آئے تھے، اس وقت آپ ذرا نا کہہ رہے تھے کہ ادھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں سردیوں میں آؤں گا، تو کیا سردی میں مزہ آتا ہے یا گرمی میں ادھر؟ اچھا، بات مزے کی نہیں ہے، بات موسم کی تبدیلی سے مزاج تبدیل نہیں ہو اس چیز کی ہے۔ اور یقیناً میں گرمیوں کے بعد اب سردیوں میں آیا ہوں، سردیاں تو ابھی بھرپور نہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ سردیاں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مزاج تو لوگوں کا وہی ہے، موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزاج ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ جی ہاں، مزاج ٹھنڈا ہو جائے تو مشکل ہوتی ہے۔ بالکل بالکل جی الحمدللہ۔ سر پہلے بھی کافی سارے اسکالر ادھر آتے رہتے ہیں، جو آپ کی طرف سے ہمیں پیار محبت اور اخلاق ملا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مختصر سی ویڈیو تھی، پہلے تو میرا ویڈیو کا ٹائٹل اور تھا کہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں ایک لیڈر مل گیا، اس لیڈر سے ہم نے سن لیا۔ سر آپ بھی بتا دیں پاکستان کے اندر لیڈرشپ کی کیا پیرامیٹر ہیں جس کے اندر بندہ جانچ سکتا ہے کہ لیڈر کون ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے جب میری گفتگو اسی ٹاپک پر ہوئی، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ پاکستان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز یہی ہیں کہ جو بندہ گالیاں دینا جانتا ہو لوگوں کے گربان کو اور لوگوں کے کپڑوں کو پھاڑنا جانتا ہو اور ان پر کیچڑ اچھالنا جانتا ہو، بدمعاشی جانتا ہو، تو لازمی بات ہے لوگ اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر خود اقدار کے اعتبار سے پستی بہت زیادہ ہے۔ اور ویسے یہ سارے لفظ اپنا نسیم بھائی کے ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ تو یہ ویڈیو جب بنائیں گے تو یقیناً اس میں خود ہی آپ کو بتا دیں گے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز اصلاً کیا ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، اور ہم نے لیڈر کنہیں سمجھا ہوا ہے۔